سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشر معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت علماء کرام حضرات سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسے آیت معراج بھی کہتے ہیں. چونکہ رجب المرجب اپنی جوانی کی سمت بڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے آج حضور علیہ السلام کے اس عظیم معجزہ پر کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالی میری مدد فرمائے اور اس عنوان سے حق کہنے آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے. معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے. وہی خرق عادت امر اگر بغیر کسی ظاہری وجود سے سامنے آئے تو اسے قدرت الہیہ کہتے ہیں. اعلان نبوت سے قبل نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں. اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. وہی امر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. کسی نیک صالح آدمی سے ایسا واقعہ ہو تو اسے معونت کہتے ہیں.
کسی کافر یا فاسق و فاجر کے ہاتھ سے ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ معجزے کے حوالے سے عادت باری تعالیٰ کچھ یوں جاری رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا بانک پن ہوتا تھا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا تھا۔ اگر سنگ تراشی کے فن کا عروج ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے زندہ اونٹنی نکالے۔ اگر طب کا عروج ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یونانی طب کے اس بانک پن کے زمانے میں نابینوں کو آنکھیں اور کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی اللہ کے حکم اور اذن سے، اور مردوں کو ٹھوکروں سے زندہ کیا۔ اگر جادوگری کا دور ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا چھوڑا وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپ ان کے نگل گیا، اور جب سمٹا تو ڈنڈے کا ڈنڈا، نہ قد بڑا، نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا۔ جب حضور تشریف لائے تو زبان و بیان کا دور تھا۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ پھر کہا گیا لاؤ اس کی مثل ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ۔ انہوں نے زور لگا لیا لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو جس دور میں جس چیز کا عروج اور بانک پن ہوا نبی کا معجزہ اسی قبیل کا تھا۔ لیکن حضور کا دور مختصر دور تو نہیں ہے، قیامت تک دور حضور کا دور ہی ہے۔ اس لیے صرف ایک زبان کا عروج نہیں ہونا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں نے عروج پانا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایک نہیں کئی معجزات دیے۔ پھر ہر دور کی اٹھان دیکھ لیں اور نبی علیہ السلام کے معجزات کی فہرست دیکھ لیں، آپ کو ہر دور کے فخر کا سر توڑتا ہوا کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور نظر آئے گا۔ لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم تھے۔ ایک جب تشریف لائے زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ ایک قرب قیامت کا دور، انسان نے سائنسی ترقی کرنی تھی، اپالو کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، وہاں ان کا تصور بھی نہیں جا سکتا جہاں میرے نبی کے قدم چلے گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال ہے۔ آج پتہ نہیں ہو گیا کیا کہ لوگ ترازو گاڑ کے میرے نبی کو تولنے بیٹھ گئے۔ اس کو تول رہے ہیں جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہے ہیں جسے ناپا نہیں جا سکتا، ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا۔ وہاں جا کر کے میں نے دیکھا کہ آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالہ، وہ بلندیاں نصیب ہوئیں کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ عقل انسانی معترض ہوتی، کیسے ہوا، ایک جسم کیسے چلا گیا، اتنا طویل فاصلہ چند لمحوں میں کیسے طے ہوا، یہ عجائب قدرت کیسے دیکھے، کیسے ہوا، عقل نے بات کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے، تسبیح یعنی سبحان کا معنی تنزیہہ عن کل سوء، اس کا معنی ہے اللہ ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے پاک ہے۔ تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لے کے آؤں۔ یہ جو
آنا جانا یہ ہماری اصطلاح ہے، سائنس کی زبان میں، فلسفے کی زبان میں اسے حرکت کہتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی، اور اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ حرکت کس نے دی، حرکت کس کو دی، حرکت کب ہوئی، حرکت کیوں ہوئی، حرکت جو ہے وہ کہاں سے ہوئی، حرکت کہاں تک ہوئی۔ یہ سائنس کے سوال ہیں، وہ جو ہے وہ بال کی کھال ادھیڑنے والے ایک ایک چیز کی تفصیل پوچھتی ہے۔ متحرک کون تھا، محرک کون تھا، زمان حرکت کیا ہے، مبدأ حرکت کیا ہے، منتہائے حرکت کیا ہے، وجہ حرکت کیا ہے، زمان حرکت کیا ہے، یعنی سائنس پوچھتی۔ اب محرک کون ہے، حرکت دی کس نے، سبحان الذی اسرا، حرکت دی کس کو، بعبدہ، یہ حرکت ہوئی کب، لیلاً، حرکت کہاں سے ہوئی، من المسجد الحرام، حرکت کہاں تک ہوئی، الی المسجد الاقصی، حرکت کیوں ہوئی، لنریہ من آیاتنا۔ اسی ترتیب کے ساتھ سائنس کے سارے سوالوں کا جواب اسی ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ آنا جانا یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارے فلسفے کی معتبر کتاب ہے ہدایت الحکمہ، اس میں یہ تقسیم کی گئی ہے کہ حرکت ذاتی بھی ہوتی ہے، حرکت عرضی بھی ہوتی ہے۔ آپ چلتے ہیں، آپ کی حرکت بھی ذات ہے، لیکن آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل گاڑی رہی ہے لیکن ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں، تو گاڑی کی حرکت ذاتی ہوگی اور آپ کی حرکت بالعرض ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا یہ حرکت ذاتیہ تھی یا حرکت عرضیہ تھی؟ تو علماء نے اس کو مراحل میں تقسیم کیا۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک یہ پہلا مرحلہ ہے، مسجد اقصی سے لے کر کے پہلے آسمان تک یہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک یہ تیسرا مرحلہ ہے، ساتویں آسمان سے لے کے سدرہ تک یہ چوتھا مرحلہ ہے، سدرۃ المنتہا سے لے کر کے رف کی منتہائے پرواز تک یہ پانچواں مرحلہ ہے، اور جہاں رف کی منتہائے پرواز ہوئی وہاں سے نہ جانے کہاں تک یہ جو ہے اس کا چھٹا مرحلہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے، وہ تیز رفتار نوری سواری تھی، جب حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم جاتے تھے۔ اس کی نظر کتنی تیز ہوگی، میں اور آپ نظر اٹھاتے ہیں تو آسمان کے ستاروں تک آنے واحد میں پہنچ جاتی، اور ہمارا پورا جسم نور نہیں ہے، پورے جسم میں صرف دو آنکھیں، ان دو آنکھوں میں سیاہ دائرے، ان سیاہ دائروں میں پھر دو چھوٹے چھوٹے نقطے، وہ نور ہیں، اور نظر اٹھی اور کہاں تک پہنچ گئی، جو سر سے لے کر پاؤں تک نور ہے، اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور حضور مسجد اقصی تک پہنچے۔ اچھا، بندہ بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہو، اتنی تیز رفتاری آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی سریع رفتاری ہو، اتنی تیز رفتاری سے بندہ جائے، راستے میں کوئی ملے تو پہچان نہیں سکتا، لیکن حضور کی معرفت کا عالم دیکھیے۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں گزرا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی دیکھا کون ہے اور یہ بھی دیکھا کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ہوا قائم یصلی فی قبرہ ہی کا معنی ہے صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں صلی یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی تو ہے نا۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماتے ہیں کہ کو ہوش نمازاں دا، جب یار کی سواری آئے پھر نماز کا کسے ہوش رہتا ہے، وہ تو کھڑے ہو کے حضور کو سلام پیش کر رہے تھے، راستے میں وہ کھڑے تھے۔ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، خیر حضور علیہ السلام وہاں تک گئے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ اس سے تیز تھا، اس سے بھی سریع تھا، وہ مسجد حرام سے لے کے پہلے مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک ہے، اور اسی سے لفظ معراج ہے۔ یہ پہلا سفر اس کو اسراء کہتے ہیں۔ وہاں حدیث حضرت مالک بن صعصع اور دیگر جو صحابہ نے روایات کی ہیں ان سے ثم عرج بنا الی السماء، اس سے معراج کا لفظ ہے، یعنی پہلے اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور اس کے بعد معراج۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
وہاں سے ایک نور کی سیڑھی آئی جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے اور حضور چلے گئے. یہ دوسرا مرحلہ تھا.